अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, आपके कप्तान ने तारीख रकम कर दी है। पाकिस्तान की 75-76 साला तारीख में यह पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तान के किसी लीडर के हक में अमेरिका बात कर रहा है, और उस लीडर के हक में जिसके अमेरिका खिलाफ था। यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान की तारीख में यह पहली बार हो रहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए हैं। अब पाकिस्तान से पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को रिलीफ देने, उसे जेल से निकालने, उसे इलेक्शन में हिस्सा लेने देने का मुतालबा कर रहा है अमेरिका, बल्कि हुक्म दे रहा है कि ये काम करो। दोस्तों, हालात बदल चुके हैं, वक्त बदल चुका है, सब कुछ बदल चुका है। जो हवाएं कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ थी, आज उसी की समत चल रही हैं। टोटल मंजरनामा तब्दील हो चुका है। हुआ क्या है ये आज मैं आपको तफसील के साथ बताता हूं। अमेरिका बहादुर का भी आपको बताता हूं कि वो अब क्या कह रहा है। एक एक चीज आपको तफसील से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और चीज आपको बता दूं कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो आपके नाम निहाद टीवी चैनल्स, न्यूज चैनल्स हैं, ये वाली खबरें वो आपको नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। उनकी मैं कहता हूं कुछ भी हो जाए, ये खबरें नहीं देंगे। वो कंट्रोल्ड हैं और वो कंट्रोल्ड खबरें देते हैं, आपको भी पता है। दूसरी जानिब ये वारदाती इस तरह की खबरों को दबाने की कोशिश करते हैं, ये बारीक वारदातें डालने की कोशिश करते हैं, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल के जरिए इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को एक्सपोज कर चुका हूं, और इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। दोस्तों, आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए। आपने करना सिंपल है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है, तो इस तरह से आप भी मेरे साथ जुड़ जाएंगे और इंशाल्लाह हम मिलकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को एक्सपोज करते रहेंगे। दोस्तों, रात हम कहीं बैठे थे, मैं किसी महफिल में बैठा था, वहां पर कुछ वाकफाने हाल कुछ दोस्त थे हमारे। तो एक दोस्त ने एक खबर दी। एक दोस्त ने कहा कि जनाब पॉलिसी चेंज हो चुकी है। अब पॉलिसी यह है कि अब 8 फरवरी को यानी इलेक्शन डे पर कुछ भी नहीं करना। इलेक्शन से पहले पहले जितनी रगड़ दगड़ हो सकेगी, जितनी मैनिपुलेशन हो सकेगी, वो की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए, डैमेज करने के लिए जो कुछ हो सकेगा किया जाएगा, लेकिन पोलिंग डे पर यानी इलेक्शन डे पर कुछ भी नहीं किया जाएगा। ना किसी को रोका जाएगा, ना टोका जाएगा, ना मारा पीटा जाएगा, ना उठाया जाएगा, ना गिरफ्तार किया जाएगा। सबको फ्री हैंड दिया जाएगा। हर कोई आए, वोट कास्ट करे, जो जमात जितनी सीटें लेती है जीत जाए। आरटीएस भी नहीं बैठेगा। तो मुझे ये बात हजम नहीं हुई। मैंने कहा अगलों ने इतनी मेहनत की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए इतनी मेहनत की है, और अब मुकाबला यहां पर है कि बॉल लास्ट है और रन्स 6 चाहिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छक्का भी लगा सकती है, तो ऐसे में वो क्यों नहीं आउट करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो मुझे ये कुछ बात समझ नहीं आई। लेकिन जब आज अमेरिका का बयान आया है बहादुर का, तो मुझे बात समझ आई है कि असल हकीकत है क्या और कहानी जा किस तरफ रही है। दोस्तों, हुआ कुछ यूं है कि पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, जाहिर सी बात है पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका का इसमें बहुत बड़ा रोल था, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था अमेरिका का। लेकिन फिर जब कप्तान ने, पहले भी आपको पता है कप्तान ने अमेरिका को बहुत बदनाम किया, बहुत जनाब रुसवा करके रख दिया, जलील करके रख दिया यूं कहिए। तो जब इतना जलील किया, फिर सबसे ज्यादा जलील तब किया जब कप्तान ने जेल से एक आर्टिकल लिखा। आपको याद होगा, जेल से कप्तान ने जब आर्टिकल लिखा द इकोनॉमिस्ट में, और जिसमें कप्तान ने यह कहा कि अमेरिका पाकिस्तान में होने वाले सारे मामलात में बराह रास्त मुलव्वस है, और रजीम चेंज पाकिस्तान में अमेरिका ने करवाया, मेरी हुकूमत अमेरिका ने ख़त्म करवाई, और फिर मेरी पार्टी पर जो क्रैकडाउन हुआ अमेरिका ने करवाया। लंदन प्लान का हिस्सा था, लंदन प्लान उसमें शामिल था, और मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को रास्ते से हटाना था, और हमेशा के लिए हटाना था। और उस पर अमल जो है वो आज भी जारी है, जिस पर अमेरिका को फिर वजाहत देना पड़ी। इस तरह से अमेरिका कई बार ये वजाहत दे चुका कि जनाब इसमें हमारा कोई किरदार नहीं है, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। तो साइफर तुम्हारी फुप्पो ने लिखा था अगर पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। ऐसी जब भी कोई बात आती है तो अमेरिका कहता था ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। लेकिन अब बहरहाल
بالآخر امریکہ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا ہے، کیونکہ اچھا ہوا کچھ یوں کہ مجبور اس لیے ہوا ہے کہ اب اگر الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف نہیں ہوگی یا عمران خان صاحب جیل میں ہوں گے، تو اس کا الزام ڈائریکٹ کس پر جائے گا؟ امریکہ پر۔ امریکہ دنیا کو کیا منہ دکھائے گا کہ امریکہ پاکستان میں یا پھر دیگر ممالک میں یہ سب کچھ کرتا ہے؟ تو اس کے لیے امریکہ کو پھر جو ہے ایک بار پھر ایک تو وضاحت دینا پڑی ہے، دوسرا انڈائریکٹلی امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار خدارہ عمران خان کو کسی طرح سے جیل سے نکالو، ایدے کلو ساڑی جان چھڑواؤ، یہ تو ہمارے پیچھے ہی پڑ گیا ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ اگر اب یہ نہیں ہوتا تو پھر امریکہ تو بدنام ہو گیا، اور پھر پاکستان کے جو الیکشنز ہیں وہ بھی الیکشنز بھی ایسے ہوں گے کہ اس کو کوئی نہیں مانے گا، 2-4 مہینے بعد، سال بعد پھر کروانا پڑیں گے۔ تو اس کے لیے امریکہ نے اب کیا کہا ہے؟ اب امریکہ نے انڈائریکٹلی تو یہ کہا ہے کہ عمران خان کو باہر نکالو، ان کو لیول پلینگ فیلڈ دو، سب کچھ ذرا سنیے گا۔ امریکہ نے عام انتخابات کے دوران عمران خان کے جیل میں ہونے اور تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لیے جانے پر موقف جاری کر دیا ہے۔ لے جی امریکہ بہادر کا موقف سنیے گا۔ وہ کہتا ہے جی، امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان ویدانت پٹیل سے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں ایک صحافی نے سوال کیا کہ پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں لیکن سابق وزیر اعظم اور مقبول رہنما عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ اچھا، وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں اور انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے انتخابی عمل کی شفافیت پر سوالیہ نشان ہے۔ صحافی نے مزید کہا کہ عمران خان کی جماعت تحریک انصاف کے نشان کرکٹ بیٹ پر بھی پابندی ہے۔ امریکہ جو ہمیشہ جمہوری اقدار اور آزادی اظہار رائے کے لیے کھڑا رہا ہے، پاکستان کے اس منظرنامے پر کیا موقف رکھتا ہے؟ یہ سارا سوال کیا صحافی نے کس سے؟ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان سے۔ تو اس پر ترجمان امریکی وزارت خارجہ ویدانت پٹیل نے کیا کہا وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی پاکستان کے انتخابی عمل کا کافی باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ سن رہے ہیں؟ باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمیں وہاں تشدد کے تمام واقعات اور پرامن مظاہروں سمیت میڈیا بشمول انٹرنیٹ پر پابندیوں پر تشویش ہے۔ یہ جو جب بھی پی ٹی آئی کا یہ جلسہ ولسہ ہوتا ہے تو یہ ایک مچھلی آتی ہے، تار کاٹ جاتی ہے نا، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تار کاٹ دیں گے، یہ مچھلیاں سمجھتی ہیں، تو ہم تو سمندر میں رہتی ہیں، باہر کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اندھیرا ہو جائے گا، کنیکٹیوٹی ختم ہو جائے گی۔ لیکن حضور میری پیاری مچھلی، آپ کو میں بتا دوں یہ جو آپ تار کاٹتی ہیں نا، تو یہ پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے تار کیوں کاٹی ہے، کس وجہ سے کاٹی ہے اور اس کا مقصد کیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ انٹرنیٹ پر پابندیوں پر بھی ہمیں تشویش ہے، اور انہوں نے مزید کہا کہ آزادی اظہار رائے کی یہ خلاف ورزیاں پریشان کن ہیں۔ ہاں جی، پریشان کن ہیں، تمہارا وہ چچا تمہیں سانس نہیں لینے دیتا نا، صحیح ذلیل کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی پاکستانی عوام بغیر کسی خوف، تشدد یا دھمکی کے اور آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے ذریعے اپنی مستقبل کی قیادت کے انتخاب کے بنیادی حق کے استعمال کے حقدار ہیں۔ اچھا، حقدار ہیں۔ وہ پھر کہتے ہیں کہ جی امریکہ ہمیشہ ایسا جمہوری عمل دیکھنا چاہتا ہے جو آزادی اظہار رائے کے ساتھ تمام جماعتوں کو مکمل طور پر انتخابی عمل میں حصہ لینے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ دوستو یہ خبر شاید میرے لیے حیران کن ہوتی، لیکن جو رات میں سٹوری سن چکا ہوں، جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، واقفان حال نے جو سٹوری ہم تک پہنچائی، اس کے بعد پھر یہ امریکہ کا یہ بیان آ جانا یہ واضح کرتا ہے کہ امریکہ اس وقت یہ باریک بینی، یہ کہہ رہے ہیں نا باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں، حقیقت میں دیکھ نہیں رہے، یہ باریک بینی سے اس میں انوالوڈ ہیں، اور یہ اب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتنا کچھ نہ کرو کہ کل کو یہ گلے پڑ جائے۔ وہ کہہ رہا ہے کسی طریقے سے ان کو اسپیس دو، کوشش کرو عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالو۔ یہ امریکہ کہہ رہا ہے، امریکہ کہہ رہا ہے کہ آپ بھائی ہم نے جو آپ کو ٹاسک دیا تھا اس کو راستے سے ہٹاؤ، آپ نہیں ہٹا پائے راستے سے، اور اس وقت وہ اتنا مضبوط ہو چکا ہے جیل میں رہ کے
کہ اس وقت اس کا ایک خط نکلتا ہے جیل سے باہر، ایک آرٹیکل چھپتا ہے تو پوری دنیا میں ہمارے اوپر تھو تھو ہوتی ہے، یہ امریکہ کہہ رہا ہے۔ تو جناب آپ کے لیڈر نے جیل میں بیٹھ کر امریکہ بہادر کو گھٹنے ٹیکنے پر اب مجبور کر دیا ہے، ورنہ امریکہ کو کیا ضرورت ہے؟ پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں۔ اب وہ جو وزارت خارجہ کا ترجمان ہے امریکی ویدانت پٹیل، جب اس سے سوال پوچھا گیا تو وہ سمپلی یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، ہم اس میں دخل نہیں دیتے۔ جب سائفر کی باری آئی، سائفر کا ایشو اٹھا، تو تب امریکہ نے کیا کہا تھا کہ بھئی یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، ہم اس پہ بات نہیں کرتے، ہم اس میں دخل اندازی نہیں کرتے، الیکشنز اندرونی معاملہ نہیں ہے۔ اب امریکہ الیکشنز میں یہ کیوں اتنی نظر رکھے ہوئے اور یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ دو، اور یہ جو پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف پر جو تشدد ہو رہا ہے، کیا امریکہ اتنا ہمدرد ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ اس کو اتنا درد جاگ اٹھا ہے تحریک انصاف کا؟ نہیں حضور نہیں، یہ اڈیالہ جیل والے کا ڈنڈا ہے، یہ ڈنڈا بول رہا ہے، یہ اس کا آرٹیکل ہے، اور کوئی شک نہیں کہ آج کل میں کوئی اور آرٹیکل آ جائے، ہو سکتا ہے کوئی اور آرٹیکل آ جائے اور پھر وہ دھوم مچا دے، اور یہ بات کہیں نہ کہیں امریکہ کو بھی کھٹک رہی ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ کم از کم اتنے تو الیکشنز ہو رہے ہیں، ایسے تو ہونے چاہیے، کوئی کم از کم تھوڑی بہت جسٹیفیکیشن تو ہو کہ یہ شفاف ہوئے ہیں۔ تو دوستو یہ ساری صورتحال تھی۔ اس وقت امریکہ بھی پاکستان کے الیکشن پر نظریں جمائے بیٹھا ہے، ہم بھی جمائے بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ کل کا دن یعنی الیکشن کا دن جو ہے ہمارا فیلڈ میں گزرے گا، ڈیفرنٹ حلقوں کا ہم دورہ کریں گے، وہاں کی جو بھی تازہ ترین اپڈیٹس ہوں گی وہاں سے براہ راست آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آئے آپ کو ایک نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ وہ اپڈیٹ دیکھ سکیں۔ اور فی الحال مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔